أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على مولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى سورة الجاثیہ آیت نمبر 32. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ جاثیہ کی یہ آخری آیات ہیں کچھ. ان میں جو چیز چل رہی ہے وہ خدا کریم کا وہ مکالمہ ہے یا وہ بات چیت ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو یہاں اس دنیا میں لا علم رہے، جہالت کے پیچھے چلتے رہے. لا علم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے من کے پیچھے چلتا ہے. اگر کوئی من کے پیچھے چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ بندہ جاہل ہے، لا علم. کہیں بھی آپ دیکھیں، یعنی قرآن نے معیار مقرر کر دیے ہیں. ان اپنی باتوں سے بتا دیا ہے کہ آپ پہچان کیسے کریں. مثلا آپ کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، قرآن نے پہچان. آپ مومن ہیں یا نہیں، قرآن نے بتا دیا. آپ عقل مند ہیں یا نہیں، قرآن نے بتا دیا. آپ علم والے ہیں یا نہیں، قرآن نے یہ بات بتا دی ہے. اب علم والے کا اور لا علم کا پتہ چلانے کے لیے کیسے آپ کو پتہ چلے؟ تو بہت واضح ہے. اگر لا علم ہے تو من کے پیچھے چلے گا، حیوان کی طرح چلے گا، بے مقصد چلے گا، جیسے اس کا دل چاہے گا کرے گا. اور اگر علم والا ہے تو علم کے مطابق چلے گا. اگر لا علم ہے، جاہل ہے تو جو مرضی ہے کھائے گا. لیکن اگر کچھ عقل رکھتا ہے، علم رکھتا ہے تو جو چیز اس کے لیے مضر ہے اس کو نہیں کھائے گا، اسے استعمال نہیں کرے گا. اور جو چیز اس کے لیے مفید ہے، بدن کے لیے مفید ہے، روح کے لیے مفید ہے، اپنے کاموں کے لیے مفید ہے، وہ چیز کھائے گا. بہت آسان فارمولہ ہے. قرآن نے ایک ایسا فارمولہ سامنے رکھ دیا ہے. آپ اپنے دنیاوی کاموں میں کسی کو جاننا ہے کہ یہ جاہل ہے یا عالم ہے، بہت آسان ہے. اگر تو اپنے من کی بات مان رہا ہے تو جاہل ہے، اگر علم کی بات مان رہا ہے تو عالم ہے، مقصد کے مطابق چل رہا ہے تو عالم ہے، بے مقصد صرف دل کی مان رہا ہے تو جاہل ہے. انہی جاہلوں کا جو نتیجہ نکلنا، جہالت کا نتیجہ یہی ہے. جیسے حیوان ہوتا ہے، اگر حیوان اپنے من کے مطابق چلتا ہے تو اس نے شام کو کدھر تک پہنچ جانا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مقصد کدھر ہے، کدھر تک میں نے جانا ہے اور کہاں سے واپس آنا ہے، بس وہ ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں. آپ ایک بھینس کو چھوڑ دیں، ایسے ہی ایک گائے کو چھوڑ دیں، ایک گھوڑے کو چھوڑ دیں، ایسے ہی
وہ چلتا جائے چلتا جائے، جہاں اس کو ڈر لگے گا ادھر پھر جائے گا، جہاں اس کا پھر دل جائے گا ادھر چلا جائے گا، اس کو دور سے گھاس نظر آئے گا تو ادھر ٹول پڑے گا۔ یعنی اس طرح وہ اپنے من کے پیچھے چلے گا اور شام تک کدھر تک پہنچ جائے گا؟ آخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں لا علم جو ہے پتہ ہی نہیں ہے، آگے ممکن ہے گڑھا ہے، ممکن ہے شیر آ گیا ہے، ممکن ہے آگے نقصان دہ چیز ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لا علم ہے، جا رہا ہے۔ ایک انسان جو بے مقصد اور بے علم ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آخر میں یہ انسان پہنچے ہوئے ہیں جہنم میں، لا علم انسان، جاہل انسان۔ وہاں خدا ان کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ آپ کے ادھر پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ آیت نمبر 31 سے بات شروع ہوئی تھی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر ہوئے۔ ہاں، کافر کون ہوئے تھے؟ وہی جو اب من چلی کر رہے تھے، من کے مطابق کر رہے تھے۔ أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، آپ کو بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں بتایا تھا، کوئی بولا نہیں تھا کہ راستہ صحیح کون سا اور غلط کون سا ہے۔ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، اس وقت آپ نے سنی نہیں بات۔ خود والدین بھی ایک آیات اللہ کے تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک والدین جو ہے اساتذہ کوئی بھی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا آپ کو بتائے، نبی بتائے، ولی بتائے، کوئی بھی بڑا، کوئی بھی رہنما، حتیٰ کوئی بھی جاننے والا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو آپ کو سیدھی بات بتائے، سمجھے کہ وہ آیات اللہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔ فاستکبرتم، تو آپ نے سنی نہیں۔ ابھی معاشرے میں کتنے انسان ہیں جو انسانوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، لیکن ان کی کتنے بندے سنتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ نبی آئے، ولی آئے، پیغمبر آئے بتائے تو پھر ہم کہیں کہ وہ آیات اللہ۔ ہر وہ بات جو ٹھیک ہے، جو علم کے مطابق ہے، خدا کے مطابق ہے، یہ آیات اللہ ہے۔ یہ سب کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو آگے سے کیا کرتے ہیں انسان؟ ہاں تسی وڈے آ گئے دسنے والے، واہ جی واہ، تسی بھی سن سے۔ کتنے ہیں یہاں ایسے لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں، اچھا یہ مولانا صاحب یہ بتائیں گے ہمیں ہیں؟ عجب۔ اب یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، دوسری جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی معلومات جو دو چار فزیا کے قوانین ان کو پتہ چل گئے ہیں، یا کچھ چیزیں وہ جو عارضی ہیں، پتہ پکا ان کو بھی نہیں ہے کہ یہ فائنل ہے یا نہیں ہے۔ ابھی فزیا کے جو قوانین جو اب تک معلوم ہو چکے ہیں، کون سے فائنل ہیں؟ کوئی چیز فائنل نہیں ہے۔ سائنس میں جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے، جتنے بھی معلومات ہو چکی ہیں، فائنل ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سائنسدان نہیں کہہ سکتا کہ جو میں جان چکا ہوں یہی فائنل، کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا ہے۔ کوئی عقل مند سائنسدان آج تک، کسی عقل مند سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی نے بھی نہیں، کسی علم میں بھی نہیں کیا ہے کہ بھائی جو میں پہنچ چکا ہوں یہی فائنل ہے۔ نہیں کر سکتا ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ہستی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا یہ فائنل ہے، وہ جو بنانے والا ہے، جس کو سب کا علم ہے، جو خالق ہے، وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے۔ اور وہ باتیں اس نے جو کہی ہیں ادھر قرآن میں، اسی لیے تو 14 سال سے یہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔ پرانا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ باتیں اٹل ہیں، کبھی چینج ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سائنس کی بات نہیں ہے کہ آج مثلا سائنس یہ کہہ رہی ہے، ابھی یہ ایسپرین لے لیں، ایسپرین کی گولی، اس کے بارے میں اتنی باتیں پہلے آئی تو مفید واقع ہوئی، پھر اس کے بارے میں کہا کہ یہ مضر ہے، پھر کہا مفید ہے، پھر کہا مضر ہے، پھر کہا مفید ہے، چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ ابھی کچھ نے کہا کہ اس میں مفید بھی ہیں کچھ حصے، کچھ اس کے زاویے مفید ہیں، کچھ اس کے زاویے مضر ہیں۔ ابھی جتنی چیزیں بھی انسان کشف کرتے ہیں، پہلے سمجھتے ہیں کہ مفید ہیں، کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، مضر ہے۔ کوئی چیز فائنل انسانوں کے پاس نہیں ہے، بس جس کے پاس ہے وہ جو بتائے تو اسی پہ ہی چلنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، فاستکبرتم، انسان آگے سے ریزسٹ کرتا ہے۔ جو بھی بات بتائی جائے، انسان آگے سے کیا ہے، میں کیوں مانوں،
میں نہ مانوں. ہاں اگر ویسے مان بھی جائے ظاہراً لیکن عملی طور پر میں نہ مانوں. آپ اپنے آس پاس میں دیکھ لیں. ہاں آپ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں پھر دوسرے دن دیکھتے ہیں وہی کام. ویلا عقل مند انسانوں میں یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری بار وہ کام ہو؟ مثلاً ایک دفعہ اگر بتا دیا جائے کہ فرض کریں ریپر نہ پھینکا کریں، کم از کم یہ عقل مند انسانوں میں دوسری بار کوئی بندہ جس نے ابھی یہ بات سنی ہے اور مان لی ہے، دوسری بار ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر ہوگا. فاستکبرتم یعنی آگے سے انسان کہتا ہے کہ میں نے نہیں مانا. وکنتم قوما مجرمین، اندر سے مجرم ہے انسان، اس لیے کہ خلاف کرنا اس کے اندر ہے کہ مخالفت کرنی ہے. اچھائی کو مانتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے. اچھائی کو مانتا ہے لیکن اس کے مطابق چلنا اس نے نہیں ہے. خدا کریم انسانوں کی عادات کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب آپ تھے ادھر دنیا میں کھلے پھرتے تھے تو اس وقت کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب آپ کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بات یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے وعدے ہیں جو کہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا تو بس وہی ہو گیا. اللہ کی بات اور اللہ کے بندوں کی بات بھی ایسے. آپ کو پہلے شاید یہ چیزیں سنائی ہیں. یہ میثم تمار آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ میثم تمار یہ غلام تھا، بہت مخلص تھا، بہت ہی ایسے پسماندہ طبقات سے اس کا تعلق تھا. تو مولا نے اس کو خریدا، پھر آزاد کیا، پھر کہا کہ کیا کر سکتے ہو، کیا کوئی کام شام کر سکتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کوئی نام بتایا. حضرت نے کہا یہ نہیں، میثم ٹھیک ہے، یا میثم اس طرح اس نے نام بتایا. حضرت نے کہا میں تمہیں دکان بنا دیتا ہوں، کچھ جانتے ہو؟ کہا کہ میں کھجوروں میں کام کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے، کھجوروں کی دکان بنا دو. حضرت نے اس کی مدد کی اور کھجوروں کی دکان بنا کے دے دی. بندہ بہت مخلص تھا. امیر المومنین اپنے امارت کے زمانے میں جب تھوڑا سی فرصت ان کے پاس ہوتی تو دکان میں میثم کی چلے جاتے، جا کے بیٹھ جاتے میثم کے ساتھ گپ شپ کے لیے، تھوڑی سی ایسے چلنے جاتے ہوئے آتے ہوئے اس کی دکان میں بیٹھ جاتے. ایک دن دکان میں گئے تو میثم نے کہا کہ میرا تھوڑا کام ہے، میں یہ کر کے آتا ہوں، آپ اگر ادھر بیٹھیں تو صرف تھوڑا سا دھیان کریں، میں ابھی جا کے ہو کے آتا ہوں. چلا گیا. حضرت بیٹھ کے دکان میں بیٹھے تھے. بندہ آیا، اس نے ایک کچھ کھجور خریدی، 1 دینار دیا یا درہم دیا، اور حضرت نے بھی کچھ کھجور اس کو دے دی، اندازے کے مطابق دے دی. چلا گیا. اب جو میثم واپس آیا ہے تو حضرت نے کہا کہ میثم یہ میں نے تمہارے بعد کاروبار کیا ہے، یہ اپنا درہم سنبھالو، اور کھجور میں نے اس کو دی. میثم نے دیکھا، کہا کہ مولا یہ تو نکلی ہے، یہ درہم جو آپ کو وہ دے گیا ہے، ہاں یہ تو کوئی ملنگ آپ کو ٹکر گیا ہے. ہاں وہ جو ہے مولا نے کہا اچھا، کہا کہ یہ نکلی ہے تو پھر کھجور بھی نکلی ہوگی، پھر کھجور بھی نکلی ہوگی. ابھی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں بندہ جو ہے وہ واپس آیا. کہا کہ واہ جی واہ، آپ کی دکان پہ
یہ خراب شدہ کھجور بیچتے ہیں آپ، ہاں یہ مجھے گندی کھجور آپ نے دے دی ہے۔ مولا نے کہا ہے کہ اپنا دینار بھی دیکھو، اپنا یہ درہم جو دیکھے گئے یہ بھی دیکھو، یہ بھی نکلی تھا، ہاں تو کھجور بھی نکلی ہی نکلنی۔ حالانکہ کھجور ٹھیک تھی پہلے، اب جو مولا کے منہ سے وہ الفاظ نکلنے تھے کہ اگر یہ درہم نکلی ہے تو کھجور بھی نکلی ہوگی، وہ خراب ہو گئی۔ حالانکہ پہلے امام ایسے کھجور غلط انہوں نے اٹھا کے نہیں دی تھی، اس وقت ٹھیک تھی۔ یہ ہوتا ہے وعد اللہ حق، یعنی خدا جو بات کہہ دیتا ہے پھر چاہے وہ اس طرح پہلے ہو یا نہ ہو، کہنے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ وہی ہو جائے گی، ختم شد۔ وہ اس بادشاہ کی محفل ہارون تھا یا ہارون تھا ظاہراً، یا کچھ، جب امام کے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا تھا تو ایک جو حاضرین میں سے تھا جس نے توہین کی تھی، تو امام نے کہا تھا وہ جو شیر اس پہ کپڑے پہ بنا ہوا تھا، تو امام نے شیر کو، اس کپڑے پہ بنے ہوئے شیر کو کہا تھا کہ یا اسد خذ حاضل کافر، یا کوئی اس قسم کا جملہ امام نے کہا کہ اس کافر کو پکڑ لے۔ وہ بنا ہوا کپڑے پہ جو شیر تھا وہ اصلی شیر بن گیا اور اس کو اس نے پکڑ لیا۔ ہاں ہارون کے زمانے کی بات ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق، وہ ان کی بات حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا کے وعدوں کے بارے میں کوئی شک کرے، جو کچھ خدا ادھر بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو کہا جاتا تھا، یہ باتیں خدا کی سنائی جاتی تھیں، تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ وَالسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور کوئی شک نہیں ہے وہ ٹائم آنے والا ہے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ آپ کس چیز کی باتیں کرتے ہیں؟ کون سی قیامت؟ سب نے مر کھپ جانا ہے، مر پھٹ جانا ہے، زمین میں مٹی ہو جانا ہے۔ ان نظن الا ظننا، ہمارے ذہن میں بس آپ کی باتوں سے گمان پیدا ہوتا ہے، یقین ہمیں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین آتا ہی نہیں ہے آپ کی باتوں میں۔ وہ بچہ جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ آگ ہے، یہ جلاتی ہے، یا آپ بچے کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بچہ کہتا ہے کہ جلدی مجھے دیں، آپ کہتے ہیں گرم ہے، اس کو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا ہے۔ آپ سمجھا رہے ہیں بھئی یہ گرم ہے تیرا ہی، تو نہیں کھانا ہے، لیکن گرم ہے، تھوڑا صبر کر، پر اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، چونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے آپ کی بات، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے۔ اب اگر آپ نے کیا کیا، اس کو یقین کی حالت دلوانے کے لیے آپ اس کا ہاتھ کیا کریں، اس کے ساتھ لگائیں۔ اب جو ہاتھ اس کا لگے گا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اب یقین پیدا ہو گیا کہ واقعاً یہ گرم ہے، یا یہ ہے کہ ایک گھونٹ پلوائیں، ہاں بعض اوقات دوست بڑے ماڑے مذاق کر جاتے ہیں۔ ایک کھانے میں ایسے بیٹھے تھے، کھانا آ کے رکھا تو دوستوں نے ایسے پلیٹوں میں ڈال، تو ایک دوست نے بلا وجہ خام کھا کے دیکھا، کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا۔ باقی جو غافل تھے، ایک دو اور بھی بیٹھے تھے غافل، ہاں انہوں نے چمچ بھر کے منہ میں ڈال، لیکن ایکچولی کھانا گرم تھا۔ غفلت انسان کو کیا کرواتی، کھانا ٹھنڈا نہیں تھا لیکن اس نے مزاحاً کہہ دیا کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاں باقی سارے باتوں میں لگے ہوئے تھے اور کھانا انہوں نے بلا توجہ، پھر کیا حالت ہوتی ہے بندے کی وہ آپ کو جانتے ہیں۔ ہاں نہ باہر نکال سکتا اس محفل میں، نہ ہی، ہاں
تو بہرحال انسانوں کو خدا بتا رہا ہے کہ سمجھ لیں، ضرور چیک نہ کریں کہ زبان کو جلانے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے کہ گرم ہے، پہلے مان لیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا دوسرا رخ سامنے آ جائے گا۔ دوسرا رخ یہی ہوتا ہے جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کا پہلا رخ مزیدار ہوتا ہے۔ جرم کا پہلا رخ کیا ہوتا ہے؟ جب مثلا ڈاکہ مارتے ہیں، فرض کریں خدا نہ خواستہ، تو پیسے ہاتھ آ جاتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس کا دوسرا رخ کب سے شروع ہوتا ہے؟ تقسیم سے شروع ہو جاتا ہے۔ تقسیم اگر ہو بھی جائے اچھی طرح تو چلیں، پھر جب پولیس پکڑ لیتی ہے اور پھر بندہ اندر ہوتا ہے، یہ اس کا دوسرا رخ ہوتا ہے۔ خدا کے سامنے بھی جتنے بھی انسانوں کے کام ہیں، ان کے اسی طرح دو رخ ہیں۔ ایک یہ فرضی اور خیالی رخ ہے جو عارضی ہے اور ختم ہو جانا ہے، اور ایک وہ حقیقی رخ ہے جو حقیقت میں ہے۔ تو خدا کریم فرما رہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو جنہوں نے کیا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، حقیقت بن گیا ہے۔ حَاقَ بِهِمْ، یہ وہی حقیقت ہے، یعنی جو خدا نے حقیقت کا وعدہ کیا تھا وہی حَاقَ بِهِمْ یعنی حقیقت بن گیا ہے، جس کا وہ مزاح کرتے تھے، جس کو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب مذاق اڑانا ممکن ہے آپ اور میں کہیں کہ مذاق اڑانا، ہم نے تو کبھی مذاق اڑایا ہی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی کوئی مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھے کبھی آپ نے کہ کوئی مذاق اڑا رہا ہو، جہنم کا مذاق اڑا رہا ہو، خدا کے بتائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہو؟ آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ادھر آپ کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو مانتے نہیں ہیں نا، جب اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو استاد نے کہا ہے کہ کل یہ ہوم ورک کر کے لے آئیں، آپ بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے کچھ بھی آپ نے کہا نہیں ہے کوئی بھی، لیکن ہوم ورک کر کے بھی نہیں گئے، ایک دن بھی کر کے نہیں گئے، دوسرے دن بھی کر کے نہیں گئے، تیسرے دن بھی کر کے نہیں گئے، تو استاد کیا کہیں گے؟ آپ نے مذاق بنایا ہو۔ یہی مذاق ہوتا ہے جب ہم ڈرے نہیں، خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلے نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ایسے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم اس کو بے پرواہ ہو کر جائیں، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے بتائی ہوئی بات کا کیا اڑا رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہی مذاق ہے، اور کتنے بندے یہ والا مذاق کتنے بندے اڑا رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہیں پھر، جو بے پرواہ ہو کر اپنا ٹھیک ہے جی کیا ہوگا۔ وہ ایک بندے نے کسی کے پیسے دینے تھے تو وہ اس سے مانگتا تھا، بھائی مہربانی کرو وہ جو قرضہ لیا تھا واپس کر دے، مانگ مانگ مانگ۔ وہ بھی کہتا تھا ٹھیک ہے بس کوشش کرتا ہوں، ہوتے تھے اس کے پاس، دیتا ہے، وہ دینے والا تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ادھر تو تم مجھے نہیں دے رہے، میں قیامت والے دن تیرے سینے پہ پاؤں رکھ کے تجھ سے پیسے واپس لوں گا۔ اس نے کہا اچھا چلو، تھانوں جا ملی تے تسی بھی آ بجے، ہاں تم سے پہلے ہزاروں اور بھی ہیں سینے پہ پاؤں رکھ کے لینے والے۔ ہاں
کوئی جا باقی ہوئی تو اتنی بھی پیر رکھ کے دے. یہ مزاح ہے. مذاق اس طرح خدا کے قوانین سے ہو رہا ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیالی بات ہے، اب حقیقت کی طرح سامنے ہوگی. جب سامنے ہوگی تو پھر یہ باتیں نہیں کوئی کرے گا. لیکن اس وقت کیا ہے، وکیلا، ان کو کہا جائے گا الیوم ننساکم، ہم نے آپ کو بھول جانا ہے، ہم آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. آپ جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، عذاب میں جھلس رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے آپ کی طرف توجہ نہیں دینی ہے. ننساکم یعنی ہم آپ کو بھول جائیں گے، بس جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ خدا کریم کہہ رہا ہے کہ میری رحمت وسیع ہے، لیکن میں یہ ان لوگوں کے لیے جو خیال کرتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. خدا ادھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھول جانا ہے، ہم نے آپ کو اپنے کاغذوں سے باہر نکال دینا ہے. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا رہے. ننساکم، ہم آپ کو بھول جائیں گے. خدا خود کہہ رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، یہاں خدا کریم خود کہہ رہے ہیں آج سن لیں، ہماری رحمت یہی ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. خدا کی رحمت یہی ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ بھائی آگے گڑا ہے، دھیان کر کے چلیے. اتقو کے یعنی بچ کے چلو. تو فرماتے ہیں قیل الیوم ننساکم، ہم آپ کو بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ آپ بھول گئے تھے، آپ نے بھلا رکھا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہونی ہے. آپ کو ہم بتاتے تھے کہ آپ کی ہماری ملاقات ہوگی، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، سب کچھ یہ سلسلے ہوں گے، عدالت ہوگی، پتہ چلایا جائے گا کس نے کیا کیا ہے. اس وقت آپ ہماری اس بات کو سنتے ہی نہیں تھے، بھول چکے تھے، بھلائے ہوئے تھے. اس وقت آپ بھولے ہوئے تھے، آج ہم آپ کو بھول جاتے. اس وقت ہم بتا رہے تھے، اس وقت ہم نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، رحمت میں داخل ہونے کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب وہ سارے دروازے کیا ہو گئے ہیں؟ بند ہو گئے. جیسے کہ آپ کو کوئی کہے کہ سارا سال 9 مہینے پڑھنے کے لیے آپ کو دیے ہیں، آپ نے نہیں پڑھا ہے، بار بار کہا ہے پڑھیں. اب جب امتحان کا آخری گھنٹہ ہے، آپ کہتے ہیں 1 گھنٹہ اور دے دیں. وہ بھائی 9 مہینے آپ کو دیے تھے، اس وقت آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی 1 گھنٹہ آپ صرف مانگ رہے ہیں. 9 مہینے میں جو جس نے کچھ نہیں کیا ہے، اپنا وقت ضائع کیا ہے. موبائل پہ وہ 1 گھنٹہ موبائل کا بھی پورے 24 گھنٹے کے لیے بہت ہوتے رہتا ہے. ابھی تو ہم نے صرف تھوڑا سا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے، کوئی گھر والوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، کوئی ضروری میسج ہوتا ہے، کوئی ضروری کلپ ہوتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے. بعض بندگان خدا نے ایسی سیٹنگ بنا رکھی ہوگی تاکہ ان کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. ادھر سے مطالعہ ختم ہوا موبائل سے، اور ادھر سے موبائل لے کر رضائی میں، اور پھر بالکل اذان کی اللہ اکبر تک، آخری اللہ اکبر جو ہوتی ہے اذان کی، اس وقت تک، تاکہ کوئی منٹ ضائع نہ ہو. اللہ کے بندو 24 گھنٹے میں بھی سوچ لیا، اگر 23 گھنٹے جو باقی ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے اچھی کارکردگی کی ہے، پھر اگر آپ نے وہ سارا ٹائم ضائع کیا ہوا ہے، پھر آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں؟ ساری مینجمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گھنٹہ فل یوز کریں. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ساری مینجمنٹ ایسے کریں کہ یہ جو 3 گھنٹے پڑھائی کی ہیں یہ فل یوز کریں؟
پڑھنے کے لیے. اس طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ مشکل ہے. توجہ چاہیے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، کہا جائے گا کہ اب جیسے حال میں امتحان کے حال میں استاد کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے، پورا سال مدد کے لیے اویلیبل تھے، اب آج کے دن ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ پورا سال آپ نے نہیں مدد چاہی نہیں ہے. آج آپ پوچھ رہے ہیں استاد جی اس کا کیا جواب. تو پورا سال بھی ہم ادھر آپ کے پاس تھے، پوری زندگی خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حاصل کریں. تو خدا کریم کہتا ہے کہ بھول جائیں یہ کہ آپ اس دن پھر ہم رحمت کریں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے آپ بھولے تھے آج ہم بھی بھول جائیں گے. ومأواکم النار، آپ کا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، ہاں، اور یہ بھی مت خیال کریں کہ کوئی آپ کی مدد کو آئے گا. عجیب ہے، یہ آیتیں شاید ہمارے مومنین کے لیے یہ شاید بیان کر رہے ہیں. کیوں، کیا کہنے کی ضرورت ہے خدا کو کہ اس وقت رحمت کے دروازے بھی بند ہوں گے، ہم سب کو بھول بھی جائیں گے، جہنم بھی پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے کہ کوئی جن کے ذہن میں یہ سوال جا رہا ہے چلو ساڑی مدد علی آ جائیں گے، مدد کیوں آ جائیں گے. خدا کریم خود کہہ رہا ہے وما لکم من ناصرین، کوئی ناصر نہیں ہے. کوئی، یہ نکرہ لگا ہوا ہے، عربی قوانین جو دوست جانتے ہیں نکرہ لگا ہوا ہے. نکرہ یعنی کوئی بھی ناصر نہیں ہے. جب خدا کہہ دے تو پھر باقی کوئی گنجائش رہتی ہے. آپ کہیں نہیں فلاں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. روایات کیا، یہ جو مالک ہے، خالق ہے، جس کا سب کتاب جس کا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات سنیں گے یا وہ جو کچی روایت ہے اس کی بات سنیں گے؟ خود مالک کہہ رہا ہے وما لکم من ناصرین، کوئی بھی ناصر نہیں ہے، کوئی بھی. جب ناصر ہیں تو آپ نے ناصر مانا نہیں ہے. اب جب جہنم میں پہنچ گئے تو اب آپ کو ناصر چاہیے. وہ ناصر ہیں لیکن اس دنیا میں خدا نے ناصر بنا کے بھیجے ہیں. وہ ہمارے مددگار ہیں، ہمیں رہنمائی کرنے والے ہیں، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے وہ آئے ہیں. لیکن جب وہ آئے ہیں جنت میں لے جانے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ چلے نہیں ہیں، ہم نے ان کی مانی نہیں ہے. وہ آئے ہی جنت میں لے جانے کے لیے، وہ ہمارے شافع ہیں، وہ ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے ان کی مانی نہیں ہے. اب جب جہنم پہنچ گئے تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیں نجات دے. اب کس بات کی نجات؟ اس لیے خدا نے اس لیول پہ کہا ہے وما لکم من ناصرین. ادھر پہنچے ہوئے بندے کی کوئی گنجائش نہیں. بہت اوکھی چیز ہے. ممکن ہے کہ ہمارے ذہن ہی نہ مانے، حالانکہ یہ قرآن ہے. یہاں وہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہو. جو کوئی شک ہے اس میں ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک لا ریب فیہا، وہ جو الف لام میم ذالک الکتاب ہو لا ریب فیہا، اس میں شک نہ کریں. اگر ادھر کوئی بات کوئی کہے، کسی سٹیج پہ، کسی روایت میں، کسی کتاب میں کوئی بات ہو، اس میں شک کریں، اس میں شک کی گنجائش نشتا. ابھی قرآن کی وہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی خدا کریم ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. بول، یہ دلیل ہے رحمت کی کہ انسانوں ہمیں آپ کے بارے میں بہت فکر ہے، ہم آپ کی اچھائی کے لیے بہت سوچتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اس لیے اتنی لمبی چوڑی بات خدا کریم اس ناچیز انسان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ ابھی ہمیں وہ چیز بتا رہے ہیں جو سامنے آنی ہے.
آج پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز پیش آنی ہے، اس سے بچ جاؤ، اس زمرے میں نہ جاؤ. یہ رحمت ہے خدا کی، اور یہ دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں، بعد میں کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. اگر آپ کو نہیں اس بات کی سمجھ آتی تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے ابھی پڑھائی کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہاں، جنہوں نے شادی کر لی ہے ان سے پوچھ لیں، وہ ہو گئے یا نہیں بند ہو گئے؟ ان کے دروازے پڑھائی پہ کیا ہو چکے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں. اور سر پہ اتنے درد سر، اتنے مسائل، اتنے سلسلے آ گئے، پڑھائی والی وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے بندہ. آپ کی ایج، آپ اپنا حساب لگا لیں، ہر ایک اپنا حساب لگا. 25 سال اس کو اینڈ سمجھیں. آپ دیکھتے ہیں 25 سال کے بعد نہ پڑھنے والے نہیں پڑھ رہے. 30 تو سمجھے، اگر 30 تک کوئی پڑھائی جاری رکھ سکے تو اس نے معجزہ کر لیا. ہاں، جیسے کہ ہمارے بعض دوست معجزہ کر کے دکھا رہے ہیں. ناممکن نہیں ہے. بعض علماء نے اتنی ایج میں ہی بہت کچھ پڑھا، لیکن استثنائی ہے، اس کے دروازے سے مانگے تو ملتا ہے. یہ بے شک بے فکر ہو جائے. اگر کسی کا عقل کام نہیں کرتا ہے، اگر کسی کو محنت کا شوق نہیں ہے، اگر کسی کو دلچسپی نہیں ہے، اس سے مانگے، ایسی دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ پاگل ہو جائیں گے پڑھائی کے لیے. مانگیں اس سے، رات کے ٹائم میں اندھیرے میں مانگیں. نور ایسا پیدا ہو جائے گا کہ دل چاہے گا کوئی ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو جاتا ہے. لیکن عام بات کر رہا ہوں، عام حالات میں اتنا ہی ہے ٹائم. ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اپنے ٹائم دیکھ لیں، آپ جتنی ایج کے ہیں اس کے بعد دیکھ لیں کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. بہت کم ٹائم ہے. یہی کچھ ہوتا ہے. عام طور پر اتنا ہی انسان پڑھ سکتے. اب آخر میں ایک بات سنو. یہ پہلے بھٹو کے زمانے میں نا، اس نے اسٹوڈنٹ کے لیے کارڈ بنوائے تھے. اسٹوڈنٹ وہ صبح اسکول جاتے ہوئے مفت جاتے تھے تھوڑے فاصلے پر، اور لمبے سفر کے لیے آدھا کرایہ چلتا تھا. تو یہ سچی بات بھی ہے. اسلام آباد میں کیا ہی بندے جو ادھر ادھر کے رہتے تھے، کوئی بہت ہی، وہ اپنے اداروں میں بھی جاتے نا، اداروں میں اکثر پینٹ شرٹ اور یہ چیزیں پہن کے، تو وہ جو ابھی مطلب تازہ اداروں میں کچھ سال ہوئے ہم 2-4 سال، تو وہ ابھی ایسے اسٹوڈنٹ ٹائپ ہی لگتے تھے. پینٹ تو پہنی ہوئی ہوتی تھی، شرٹ بھی پہنی ہوتی، بھائی کالج کے اسٹوڈنٹ جا رہے، جا ادارے میں رہے ہوتے تھے. ان بیچارے جو وہ ہوتے تھے کنڈکٹر، جن کا کہتے ہیں، جو ٹکٹیں بناتے ہیں، وہ اکثر نہیں زیادہ تفصیل نہیں پوچھتے تھے کہ کارڈ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. پوچھتے تو بھی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنے اخلاق والے بھی نہیں ہوتے تھے، تو جھگڑا ہو جاتا تھا. اس لیے وہ عافیت اسے میں سمجھتے تھے کہ ہاں جی، اس سے 5 کرایہ اسٹوڈنٹ، یہ کرایہ اسٹوڈنٹ. تو ایک ایسے ہی ہمارے جاننے والا، وہ بھی اس کا کام یہی تھا کہ بس